برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ برکات، اللہ کی رحمات، اللہ کی طرف سے مغفرتوں کا جس طرح مہینہ ہے، ایسے ہی اللہ کی نصرتوں کا بھی مہینہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کی 17 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور شرک، پیغمبر اسلام اور اس کے رفقا اور صنادید شرک اور اعدائے اسلام کے درمیان ایک ایسا معرکہ برپا کیا جسے اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان فرمایا۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن، جس دن دو جماعتیں ملیں، ایک حق کی جماعت تھی، دوسری باطل کی، ایک توحید والے تھے، دوسرے شرک والے تھے، ایک نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی اور سپہ سالاری میں لشکر تھا اللہ والوں کا، اور دوسرا ابو جہل اور صنادید مکہ، ان کے ساتھ اہل شرک کا اور اہل باطل کا لشکر تھا۔ تو مسلمان جب بھی اس ماہ مبارک سے گزرتے ہیں تو اس کی ان برکات، رحمات کے ساتھ ساتھ وہ اسے فتوحات کا مہینہ بھی سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ نے جس قدر اس غزوہ بدر کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا، مختلف جگہوں پہ مختلف پہلوؤں سے، تو بڑا ہی طویل یہ قصہ اور یہ مبارک معرکہ اور یہ بابرکت اللہ کی انتصار، نصرت اور فتوحات کا زمانہ۔ تو اب ہمیں ایک تو اس میں یہ غور کرنا ہے کہ اس کا سبب کیا تھا، پھر اس کے اندر جو واقعات ہوئے اور ہمارے لیے تا قیامت کیا دروس اور عبرتیں ہیں۔ بات تو بڑی لمبی ہے، مگر انشاءاللہ چند منٹ میں ان سب امور کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو سبب پہ اگر ہم بحث کرتے ہیں تو اس پہلو میں یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ کے معاشرے میں صادق و امین اور پورے معاشرے کی ہر طرح خدمت کرنے والے انسان اور پورے معاشرے میں ایک معزز و مکرم تھے، مگر لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کی دعوت اور محمد الرسول اللہ اپنی رسالت کی دعوت، یہ اصل سبب تھا کہ یہ ایک فریق یا ایک جماعت یا مکہ مکرمہ جو آپ کا مولد تھا، جو آپ کے خاندان کی جگہ تھی، جو ابراہیم و اسماعیل کی اولاد کی جگہ تھی، جہاں اللہ کا گھر تھا، اس سے آپ کو نکلنا پڑا۔ اور سبب صرف دعوت، اسی دعوت کی خاطر طائف میں جو پیش ہوا وہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وطن کو، اس سرزمین کو جہاں دعوت نہیں پنپتی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اسے ہجرت کا عمل کہتے ہیں۔ اسلام میں بڑا ہی سربلند عمل ہے۔
تو مسلمان اس دنیا میں اللہ تعالی کی دعوت کا امین ہے، تو جہاں اس کی دعوت کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، اس کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے۔ مگر ظلم یہ دیکھیں مشرکین کا کہ رسول اللہ نے اس شہر کو ان کے لیے چھوڑ دیا، مگر انہوں نے اپنی دشمنی کو نہیں چھوڑا، اور مدینہ منورہ میں کبھی یہود کے ساتھ سازش کر رہے ہیں، کبھی دیگر مشرکین قبائل سے مل کے، بلکہ اس غزوے کا سبب دیکھیں کہ انہوں نے ایک لشکر جرار تیار کرنے کی خاطر اپنا ایک سپیشل تجارتی قافلہ اسی غرض کے لیے شام بھیجا، اور جب یہ قافلہ شام سے مال تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حکمت اور شان دیکھیں کہ حضور کو اس کا علم ہو گیا، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس جارح اور دشمنان اسلام کے جنگی سامان کی خاطر اور غزوہ کرنے کی خاطر، جنگ کرنے کی خاطر اسباب جمع کرنے والے قافلے کا تعارف کیا، جو ایک شرعی عمل تھا، اور یہ جنگی تکنیک کے مطابق تھا کہ دشمن جو اسباب جمع کرے اس اسباب پہ بھی حملہ کیا جائے، تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، غیر شرعی امر نہیں تھا کسی بھی معاشرے میں، اس لیے اس امر پہ تان کرنا بھی جہالت ہے۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ فرمایا کہ دو گروہوں میں سے، دو گروپوں میں سے ایک گروپ آپ کے لیے ہے، نکلیں۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری تو خواہش یہ تھی کہ جہاں زیادہ مڈبھیڑ نہ ہو، شدت نہ ہو، لڑنا نہ پڑے، وہ تمہیں مل جائے۔ اب یہ تھی مسلمانوں کی خواہش، تو اسی قافلے کے تعرض کے لیے آپ نکلے، جو کہ جنگی نہیں تجارتی قافلہ تھا، مگر نیت اس کی سامان جنگ کا جمع کرنے کی تھی۔ یہ ہے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حربی ٹیکنیک۔ مگر اللہ کا فیصلہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتے تھے یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ یہ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اللہ نے دیکھیں حکمت اس کی، وہ قافلہ بچ کے نکل گیا، مکے پہنچ گیا۔ اب مسلمان اس کے تعرض کے لیے نکلے تھے، کفار مکہ نے کہا کہ اچھا یہ ہے بات، تو اب اگرچہ ہمارا قافلہ آ گیا ہے مگر ہم جائیں گے، ہم نکلیں گے ساز و سامان کے ساتھ، لڑنے والے لڑاکوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، اور شراب اور دیگر فحاشی کی باتوں کے ساتھ، اور پھر ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اب اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس معرکے کو حق اور باطل کے درمیان یوم الفرقان، جس دن فرق ہو جائے کہ حق اور باطل والے، اور یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ کافروں کی پشتوں کو اللہ کاٹ دیں۔ اور پھر یہ مارکہ بدر کے درمیان جب ہوا، اور پھر اس کے واقعات بھی لمبے چوڑے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے 3 لوگ نکلے، مسلمانوں کی طرف سے نکلے، پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ مسلمانوں نے ان کو مار دیا۔ پھر جب جنگ شروع ہو گئی، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، 300 اور ادھر 1000، ادھر چند گھوڑے، چند تلواریں اور تھوڑا سا سامان جنگ، اور ادھر پورے لدے ہوئے لوگ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں یہاں پہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش، ایک خیمہ لگا دیا گیا، جس میں اللہ کے سامنے آپ دست بدعا ہو گئے، آہوداری کرنے لگے، اور اللہ سے کچھ کھل کے صاف صاف باتیں کرنے لگے کہ اللہ اگر تو نے آج اس اہل ایمان کے لشکر کو غالب نہ کیا
تو پھر تیرا نام لینے والے بھی دنیا میں نہیں ہوں گے۔ دیکھو کتنی صاف بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے مسلمانوں، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، کہ آپ کو اللہ نے خوشخبری دی کہ فرشتے اتر رہے ہیں۔ فرشتے، یہ وہ غزوہ ہے، مبارک غزوہ، جس میں ملائکۃ اللہ نے آ کے بذات خود کفار سے جنگ لڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ صنادید کفر قتل ہوئے، 70 کے قریب مارے گئے، اور اتنے ہی قیدی ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاری اور گریہ اور اللہ سے دعا کو دیکھ کے حضرت ابوبکر کو رحم آیا، ترس آیا، اور فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی۔ اور واقعی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تم کمزور تھے مگر اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری نصرت فرمائی اور فرشتوں کو نازل کیا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ آپ مومنین کو خوشخبری دے رہے تھے کہ بھائی 3000 فرشتے اتر چکے ہیں تمہارے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر 5000 فرشتے۔ پھر آگے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، کہ یہ خبر اللہ نے اس لیے دی کہ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ طمانین قلب کا نازل ہونا، یہ بھی اس کی رحمت تھی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ یقین کر لو کہ نصر، انتصار اور فتوحات اور نصرتیں یہ اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہیں۔ تو یہ وہ معرکہ بدر ہے جو 17 تاریخ کو ہوا، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتصارات کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے، وہ مبارک غزوہ ہے جس میں فرشتے بھی اتر کر شریک ہوئے، اور یہ صرف وہی اپنے معرکہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کتنے چھوٹے سے گروہ، تھوڑے سے لوگ بہتوں پہ غالب آ گئے۔ یہ اس کا مظہر تھا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس پورے کے پورے غزوے کو آغاز سے انتہا تک ذکر کیا، بلکہ جب قیدی بھی ہو گئے تو پھر اس میں جو مشاورت مسلمانوں میں ہوئی اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اب فیصلہ یہ ہوا کہ مشاورت پہلے کی جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہم میں سے ہر ایک، چونکہ اب دیکھیں دونوں طرف آنے والے قریشی ہیں، رشتہ دار ہیں، ابو بکر اہل اسلام کی طرف سے ہیں تو ان کے بیٹے اہل شرک کی طرف سے ہیں، یعنی اس طرح کا معرکہ تھا۔ تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اب ہم ان کو یہ کریں کہ ہر رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے رشتے اس دنیا میں ایمان کی بنیاد پہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ہماری دعوت کی دشمنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایذا رسانی جو شخص کرنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک رائے تھی۔ حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، نیا ہمارا دور ہے، یہ کیا جائے کہ ان لوگوں سے کچھ فدیہ وغیرہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، احسان کر دیا جائے ان پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی رہی اور اسی پہ عمل ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن یہاں پہ نازل ہو رہا ہے کہ تم نے جو کیا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی
نے اس رائے کو پسند کیا جو عمر کی تھی، مگر چونکہ فیصلہ یہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی فیصلے کو کافی سمجھا۔ تو بہرحال مقصد صرف یہ تھا اس رمضان کے ایام میں اس کو ذکر کرنے کا کہ ہم اس مہینے کو جہاں ہم برکات کا مہینہ سمجھتے ہیں، رحمات کا مہینہ سمجھتے ہیں، فیوضات رحمان کا مہینہ سمجھتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی سمجھیں کہ یہ فتوحات رحمانی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی معرکہ تا قیامت سجے اہل ایمان اور اہل اسلام کے درمیان، تو ہماری آنکھوں کے سامنے جناب رسول اللہ کی سیرت ہو کہ کیسے صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑا کر کے اللہ کے سامنے سربسجود ہو گئے، اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ پہ توکل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اس پہ مسلمانوں کا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسلمان تا قیامت اپنے لیے جناب رسول اللہ اور آپ کے رفقا مخلصین، صادقین، مومنین، ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و رفعت عطا کرتا رہے، اور ہر معرکے میں اللہ تعالیٰ انہیں فتوحات سے درکنار کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔